اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور اس حوالے سے مختلف احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا، اور مشکات میں بھی بعض روایت مل جائیں گی آپ کو، لیکن اس پہ جو سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو فرمائی ہے احادیث کے حوالے سے، وہ اس امت کے ایک عظیم امام اور اپنے وقت کے مجدد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں گفتگو کی، اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا الخبر الدال فی کتب والاوتاد والابدال، تو اسی طرح کا اس کا نام ہے۔ اچھا، تو اس رسالے میں آپ نے باقاعدہ حدیث جمع کی ہیں، صحیح، اور وہی مین رسالہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے لوگوں نے اس میں کلام کیا عموماً آپ کی جمع کردہ احادیث کو لے کے کلام کیا ہے، صحیح، اور آپ نے وہ وہاں پہ جمع کر دیے ہیں۔ اچھا، اب ان احادیث میں پھر اور بعض دیگر احادیث کو روشنی میں عرض کر دوں جی، کہ جیسے کہ یعنی کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جی یہ جی جی اولیاء تکوینیہ کا۔ جی جی، تو اس حوالے سے دیکھیں جو شفا شریف کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے علامہ شرح شفا نسیم الریاض، جو علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، تو علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں لکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے صحیح، کہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اچھا، تو اس وقت زمین پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی، اے میرے رب اب قیامت تک کوئی بھی نبی مجھ پہ نہیں چلے گا، یعنی میں نبی کے وجود سے محروم ہو گئی ہوں، صحیح ہے، ان کی رحمت سے ان کی برکتوں سے اب میں محروم ہو گئی ہوں۔ ظاہری حیات کے حوالے سے، تو رب نے فرمایا، اچھا یہی روایت تھوڑی مختصر جو ہے حکیم ترمذی نے بھی بیان کی ہے، اچھا، خاتم الاولیاء کے اندر، صحیح، ٹھیک ہے، ان کی کتاب مشہور ہے وہ۔ جی، تو وہ زمین نے جب عرض کی تو رب نے فرمایا کہ اے زمین، میں تجھ پہ ہر زمانے میں ایسے بندے موجود رکھوں گا کہ جن کے قلب اولیاء کے قلوب کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک تو یہ بات، اللہ، صحیح، پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر زمانے میں 300 قلوب، 300 دل ایسے ہوتے ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، صحیح، اور ان کو کہتے ہیں نقبا۔ نقبا، ہاں، اور پھر 40 دل ایسے ہوتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ 7 دل ایسے ہوتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، اور 5 دل ایسے ہوتے ہیں جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، اور 3 دل ایسے ہوتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، اور 1 دل ایسا ہوتا ہے جو سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتا ہے۔ قلب پر ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی ان کے اندر، ان کے قلب میں وہ صفات پائی جاتی ہے جو ان انبیاء سے میچ کرتی ہے، اچھا، ان فرشتوں سے میچ کرتی اچھا ہے، اچھا اچھا، تو ان کے اندر اکثر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے صحیح ہے۔ جو ان سے میچ کرتی ہوتی ہے۔ فرشتے تو جسمانیت تو نہیں ہے، پھر قلب جی کا جی، معاملہ ہے ان میں؟ بھائی حدیث شریف میں آیا ہے اس کے حوالے سے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ صحیح، تو قلب جو ہے ہمارے یہاں پہ جس کو دماغ کہتے ہیں تو شریعت میں اس کو قلب کہا جاتا ہے عمومی طور پہ۔ صحیح، صحیح، سبحان اللہ۔ تو فرمائیے گا، ابھی حدیث تو آگے بھی ہے، جی جی، تو اس میں مزید تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی ہے کہ جب ایک کا انتقال ہوتا ہے، یعنی وہ جو ایک جس کا قلب اسرافیل علیہ السلام پر، اچھا تمام علماء اس بات پہ متفق ہے وہ ایک سے مراد زمانے کا غوث ہے۔ اچھا، وہی زمانے کا غوث اعظم ہوتا ہے، وہی قطب الاقطاب ہوتا ہے، وہی یعنی پورے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ اچھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس ایک کا انتقال ہوتا ہے تو پھر 3 میں سے ایک کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے مقام میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ 3 میں جو کمی ہوئی وہ 5 میں سے پوری کی جاتی ہے، 5 میں جو کمی ہوئی 7 میں سے پوری کی جاتی ہے، 7 میں جو کمی ہوئی وہ 40 میں سے پوری کی جاتی ہے، 40 میں جو کمی پوری ہوئی تو وہ 300 میں پوری کی جاتی ہے، اور 300 میں جو کمی ہوئی ہے پھر مخلوق میں سے جو زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے،
اور پھر اس کو منتخب کر کے ان 300 نقبہ میں شامل کر دیا جاتا یعنی کہ باقاعدہ ایک سلیکشن کمیٹی ہوگی جی جی جو سلیکٹ کرتی ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے آگے طے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ نے فرمایا غوث، قطب بھی اسی کو کہتے ہیں یا وہ الگ ہے؟ دیکھیں اصل میں قطب اور غوث تقریباً ہم مانا ہی ہے، اچھا. لیکن عام طور پہ قطب جو ہے ہر بڑے آدمی کو کہہ دیا جاتا ہے. جیسے کہ کسی شہر میں جو بڑا ولی ہے وہ شہر کا قطب کہلائے گا، کسی ملک میں جو بڑا ولی ہے اس ملک کا قطب کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ساری دنیا میں جو سب سے بڑا ولی ہے وہ بھی قطب کہلاتا ہے. اچھا. تو عام طور پہ جب قطب مطلقاً بولا جائے تو اس سے قطب الاقطاب مراد ہوتی ہے، جو تمام قطبوں کا قطب ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں قطب شام، قطب پاکستان، یا اس طریقے سے، تو یہ قطب الاقطاب ہوتا ہے اس سے مراد؟ نہیں وہ تو مخصوص علاقے کا ہو گیا نا. اچھا. قطب شام، قطب پاکستان، صحیح. ٹھیک ہے، قطب کراچی، ہاں. تو یہ مخصوص علاقے ہو گئے. وہ ایک وہ جو پوری دنیا کے اندر وہ قطب ہوتا ہے. قطب عالم جس کو کہتے ہیں. قطب عالم کہہ لیں، جہانگیر عالم کہہ لیں، مدار عالم کہہ لیں، غوث اعظم اس کو کہہ لیں، غوث الاغواث کہہ لیں، غوث کہہ لیں، اس کو قطب الاقطاب کہہ لیں، یہ سب کے سب اسی کے نام ہیں.